قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں پڑھوں گا. واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین و آسمان پر حاوی ہے. اور ایک دوسری آیت میں ہے کانا عرشہ علی الماء، کہ اس کی حکومت پانی پر ہے. تو یہاں آسمان اور زمین میں پانی تو شامل ہے، اس کے الگ بیان کرنے کی کیا؟ پہلے آپ یہ بتائیں اپنے ترجمہ کس کس لفظ کا کیا ہے؟ یہ کرسی کا ترجمہ نالج بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور عرش کا ترجمہ جو ہے انہوں نے تخت حکومت کیا ہے. کنہوں نے؟ یہ اس میں بھی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں لفظ دو الگ الگ ہیں نا. جی الگ الگ لفظ. عرش جی عرش اور کرسی. کرسی جی ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ایک بنا دیا دونوں کو. نہیں، وہ میں یہی سوال دیا تھا کہ ان میں کیا فرق ہے، اور الگ جب پانی شامل ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے پانی کے اوپر تصور عرش تھا؟ کیا مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان پر قائم ہے، اور جس میں کہ پانی بھی شامل ہے. اس میں پانی جو ہے اس کا کیا؟ نہیں، آپ کے وہاں جو ہے عرش و الماء جو ہے اس کا آپ کے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟ کہ ایک زمانے میں پانی پانی تھا اور اللہ تھا اوپر بس، اور کچھ بھی نہیں تھا؟ نہیں، وہ میرے ذہن میں یہ تو نہیں ہے. میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کیے گئے ہیں کہ ماں کا لفظ جو ہے یہ وہی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پانی پر اس طرح اللہ کا. اگر وہی پہ استعمال ہوا تو آپ کا اعتراض ہی اٹھ گیا، ختم ہو گیا. ابھی جو آپ نے تضاد بنا کے پیش کیا تھا وہ جاتا رہا. جی، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. الٹی بات کر رہے ہیں آپ. جی آپ نے ایک طرف ایک تضاد بظاہر دکھایا، جی اور دوسری طرف جب میں نے کہا کہ آپ عرش و الماء کا کیا ترجمہ سمجھتے ہیں، تو جو آپ نے ترجمہ کیا اس سے وہ تضاد خود بخود ہٹ گیا. کہنا عرش و الماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی روح جیسا بائبل میں تصور موجود ہے، جی بگڑی ہوئی بائبل میں پانیوں پہ تیرتی پھرتی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں. یہ تو نہایت ہی جاہلانہ تصور ہے جس کا الہی صحیفوں سے تعلق نہیں ہے، صحیفوں کو بگاڑنے والوں سے تعلق ہے. عرش و الماء کا صرف اتنا مطلب بنتا ہے کہ اس نے اس کا جو اس کی روحانی تصدقہ زندگی پر منحصر تھی. پانی سے ہر چیز اس نے زندہ پیدا کی ہے، اور پانی کے نتیجے میں جو زندگی پیدا ہونی تھی وہ ہے اصل جس پہ خدا کی تختگاہ قائم ہونا تھا. یعنی وہ انسان پیدا ہونے تھے، وہ پاکیزہ دل پیدا ہونے تھے جن پر اللہ اپنا جلوہ دکھاتا. ورنہ خالی مادی دنیا جس میں کوئی زندگی نہیں، کوئی جان نہیں، اس کے اوپر حکومت ایک مکینیکل سا رنگ رکھتی ہے، کوئی گہرا مفہوم نہیں اس میں پایا جاتا. تو کانا عرشہ علی الماء سے مراد یہ ہے کہ اس کا اصل عرش جو مقصد تھا کائنات کی پیدائش کا وہ زندگی عطا کرنا تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ انسان پیدا ہوئے جن پر اللہ کا عرش قائم ہوا ہے. سمجھے؟ اور وہ جو آیت ہے کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، وہاں کرسی کا ایک ترجمہ ہے علم، اور اس کے متعلق میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں تو اپنے ترجمے میں بھی. تو اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی اور وسیع ہے، اور چونکہ طاقت علم سے پیدا ہوتی ہے اس لیے یہاں لوگوں نے عرش کا معنی بھی کر لیا ہے، مگر اور معنوں میں. اس کی طاقت، اس کی حکومت قائم ہے جو علم کے زور سے قائم ہے.